بسم اللہ الرحمن الرحیم بالسند المتصل منا الى الامام الترمذی رحمہ اللہ تعالی قال باب النہی عن البول قائما. یہاں بھی دو باب ہیں. اگلا باب ہے باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک. دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور اس پر اشکال بھی ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے تو جزمن گویا انکار کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن صحیح روایتوں سے دوسری چیز بھی آپ سے منقول ہے اور ثابت ہے. تو اب توجہ یہی ہے کہ معمول تو یہی تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کر پیشاب فرماتے، جس میں بہت سی مسئلے تھے، لیکن کبھی کسی وجہ سے اس کے خلاف بھی ہو گیا. حضرت عائشہ نے معمول کو بتایا اور جو بات ان کے علم میں تھی اس کا تذکرہ کیا. دوسرے حضرات نے جو بات ان کے علم میں تھی اس کا ذکر کیا اور وہ معمول نہیں. بعض مرتبہ علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی مانتا بھی نہیں ہے، انکار بھی کر دیتا ہے. چنانچہ روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شدت سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے پر نکیر کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا نہیں، ثابت نہیں. ان کی اسی شدت کے پیش نظر روایات میں ہے کہ حضرت حذیفہ جن کے علم میں یہ بات تھی کہ کبھی کبھی سفر میں اور کسی عارض کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، تو وہ انہوں نے اس کو بیان کیا. باب النہی عن البول قائم. اس میں ایک تو وہ روایات ہیں جن میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے ممانعت، اور دوسری وہ روایتیں ہیں کہ جن میں یہ بات آئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرماتے. نہی کی روایات اور نفی کی روایات. تو نہی کی جو روایت ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مضبوط نفی کی روایت. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ قائم کیا ہے نہی کا، جس کا مطلب ہے ممانعت، لیکن روایت جو بیان کی ہے وہ روایت نہی کی نہیں ہے بلکہ نفی کی. اس سے استدلال کیا. روایتیں ہیں کچھ مرفوع موقوف لیکن زیادہ مضبوط نہیں. اور یہ روایات اس بات کی جو روایتیں ہیں جو اگلے باب میں مثلا حضرت حذیفہ سے آ رہی ہے اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی منقول ہے، حضرت مغیرہ وغیرہ سے، ان کے مقابلے میں یہ ذرا کچھ کمزور ہے، تاہم معروف ہے. وبی قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن المقدام بن شریح نبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوا. اگر کوئی تم سے یہ بات کہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرماتے تھے، فلا تصدقوا، مت تسلیم کرنا. ما کان یبول الا قائما، قائدا، آپ تو بیٹھ کر ہی پیشاب کرنا، پردے کے ساتھ، آڑ کے ساتھ. وفی الباب عن عمر و بریدہ. اور بھی بعض صحابہ کی روایتیں ہیں. ایک صحابی عبد الرحمن ابن حسن مسند احمد وغیرہ میں روایت ہے اور کافی قوی ہے یا صحیح ہے بمقابلے دوسری روایت. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ احسن شیء فی ھذا الباب.
حضرت عائشہ کی روایت ممانعت کے سلسلے میں سب سے اچھی، احسن بھی ہے، اصح بھی، حالانکہ سند میں کلام ہے۔ اسی بنا پر بات آئی ہے کہ یہاں احسن اور اصح اصطلاحی مفہوم میں نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ پیچھے آیا ہے کہ بعض مواقع میں یہ مقصود ہوتا ہے کہ اس مضمون کی جو روایتیں ہیں ان روایات میں کلام کے باوجود یہ روایت سب سے اچھی ہے، بس ذوق دوسروں کے مقابلے میں کم ہے۔ تاہم روایتیں کئی ہیں، خود حضرت عائشہ کی یہ روایت ہے جو مستدرک حاکم وغیرہ میں آئی ہے، اس کی سند کو قوی مانا گیا ہے۔ اسی طرح بعض اور روایات بھی، ہاں نہیں کی روایت جو حضرت جابر وغیرہ بعض حضرات سے ہے یا آگے بھی آ رہے ہیں، ان میں زیادہ کلام ہے۔ وحدیث عمر انما روی من حدیث عبد الکریم ابن ابی المخارق عن نافع عن ابن عمر، تو بھی باب کے تحت حضرت عمر کی روایت کا تذکرہ ہے جو ابن ماجہ وغیرہ میں آئی ہے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی روایت عبد الکریم ابن ابی المخارق کے واسطے سے مروی ہے، جو ایک متکلم فی راوی، انہوں نے بواسطہ نافع عن ابن عمر عن عمر، نافع کے واسطے سے حضرت عمر سے نقل کیا۔ قال رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابول قائما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا فقال یا عمر لا تبل قائم، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کیا۔ اس مضمون کی روایت یعنی نہیں کی عبداللہ ابن عمر سے بھی بعض کتابوں میں آئی اور مرفوعاً آئی۔ فما بولت قائما بعد، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ نہیں کی روایات ہیں دو تین، ابن عمر کی، حضرت عمر کی، یہ حضرت جابر کی، لیکن یہ سب روایات کافی کمزور ہیں۔ وَإِنَّمَا رَفَعَ هَذَا الْحَدِيث، اس روایت کی جو کمی ہے ترمذی بتا رہے ہیں کہ یہ موقوفاً مروی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، لیکن انما رفع هذا الحدیث عبد الکریم ابن ابی المخارق، عبد الکریم ابن ابی المخارق نے اس کو مرفوعاً نقل کر دیا، یعنی اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ایسا کرتے دیکھا تو یہ فرمایا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، اور عبد الکریم ابن ابی المخارق محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ضعفہ ایوب السختیانی، ایوب سختیانی بڑے درجے کے لوگوں میں ہیں، انہوں نے ان کی تردید کی، حالانکہ بعض لوگوں نے ان سے کی توصیف بھی کی، امام مالک وغیرہ کی طرف سے۔ وَتَكَلَّمَ وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ عن نافع، عبید اللہ ابن عمر نے نافع کے واسطے سے عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کی ہے، یہی روایت جو پیچھے آئی ہے اس کے لیے ہے۔ قال عمر ما بولت قائما منذ اسلم، روایت وہ نہیں ہے جو عبد الکریم نے نقل کی کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو پیشاب کرتے دیکھا کھڑے ہو کر تو منع فرمایا، بلکہ معتبر سند کے مطابق خود نافع یہ بات نقل کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضرت عمر نے فرمایا ما بولت قائما منذ اسلم، اسلام لانے کے بعد میں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ یہ روایت مسند بزار وغیرہ بعد دوسری کتابوں مضبوط سند سے۔ وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ عبد الکریم، یہ روایت عبد الکریم والی روایت کے مقابلے میں اچھی۔ وحدیث بریدہ، کیونکہ پیچھے ترمذی نے وفی الباب عن عمر و بریدہ کہا، عام طور سے ان روایات کو نقل نہیں کرتے فی الباب کے تحت جو ہوتی ہیں، یہاں نقل کیا ہے پوری سند سے باضابطہ نہ صحیح،
لیکن اسی کے ساتھ کچھ کلام بھی کیا ہے کیونکہ ضرورت محسوس کی۔ حضرت عمر کی روایت کی وضاحت کی، پھر کہہ رہے ہیں کہ بریدہ کی جو روایت ہے وہ بھی مسند بزار وغیرہ میں آئی ہے، فی ھذا غیر محفوظ، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کا مضمون کیا ہے یہاں تذکرہ نہیں ہے، دوسری جگہوں میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من الجفا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے بھی اس طرح کی روایتیں آئی، ان کی سند زیادہ مضبوط ہے اور اس سے گویا اس کی تقویت ہوتی۔ ثلاث من الجفا، تین چیزیں بد تہذیبی کی ہیں، گوار پن کی ہیں۔ اس میں سے ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، ایک نماز میں اثناء نماز سجدہ وغیرہ کرتے ہوئے پیشانی کو صاف کرنا، اور ایک سجدے میں جاتے ہوئے زمین کو پھونکنا۔ ان دونوں چیزوں سے متعلق مستقل روایتیں ہیں جو اپنے موقع پر آ سکتی ہیں، پسند نہیں کیا گیا، اس کو منع کیا گیا۔ ایک چیز یہ ہے جو اس باب کے موافق ہے، اسی کے مطابق کہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اور اس میں اربع من الجفا ہے، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی بات بھی ہے۔ تو برائی ہے، مذمت ہے اس کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی۔ اسلام لانے والے آپ کے معمول کو اختیار کر لیتے تھے، اس سے اس چیز کی تقویت ہوتی، آپ کی عادت شریفہ بھی نہیں تھی، اور اسی سے کسی درجے نہیں کی روایت کو بھی قوت حاصل ہوتی ہے، ورنہ نہیں کی روایت مضبوطی کے ساتھ ثابت نہیں۔ معنی نہی عن البول قائما، اب بیان ہے حکم کا، امام ترمذی کی عادت ہے حسب موقع حکم بیان کرتے کہ یہ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت ہے یہ کس قسم کی؟ الگ تعذیب، یہ ادب کے طور پر ہے۔ بعض حضرات نے مطلقاً اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا، حرام کہا، نسبت بعض حضرات کی طرف چونکہ ثبوت ہے، اگلے باب میں آ رہا ہے امام مالک بعض دوسرے لوگوں کی طرف جواز کی بھی ہے، لیکن زیادہ تر حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ آدمی اگر معذور ہے، کوئی عذر ہے، اس انداز کا جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے نقل کیا گیا مختلف چیزیں آئیں، تب تو گنجائش، اور اگر ایسا نہیں ہے تو کراہت سے خالی نہیں ہے، اور عام حالات میں کراہت تنزیہی ہے، بشرطے کہ اپنے کپڑے اور بدن کو آدمی بچا سکے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جواز کا مسئلہ بھی محل نظر ہو جائے، کیونکہ نماز پڑھنی، جسم کو پاک ہونا چاہیے، کپڑے کو پاک ہونا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں ظاہر ہے کہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں بدن بھی گندا ہوگا، کپڑا بھی گندا ہوگا۔ کوئی چیز اس انداز کی بنی ہو، جیسے آج کل اس انداز کے بھی وہ استنجا خانے آتے ہیں، بن رہے ہیں، کہ جن میں آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو چھینٹوں سے بچا سکتا ہے، تو وہ ایک دوسری شکل ہو گئی، ورنہ ظاہر ہے کہ بچنا ہوگا، بچانا ہوگا، مجبوری ہے تو بات۔ معنی نہیں یعنی بول قائما علی التعذیب، یہ ادب کے طور پر ہے اور اس کا مفہوم تنزیہ کا ہے، ترمذی جیسا کہ کہہ رہے، حرمت کا نہیں، لا علی التحریم، بات واضح ہو۔ وقد روی عن عبداللہ بن مسعود، دیکھیے عبداللہ بن مسعود کی روایت بھی آ گئی، یہ کہاں ہے، اس کی کیا سند ہے، اس میں بھی کافی گفتگو ہے۔ روایت مستدرک حاکم وغیرہ میں آئی ہے، اور بظاہر پوری سند کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اور ایک درجے مضبوط سند کے ساتھ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں آئی۔ وقد روی عن عبداللہ بن مسعود قال ان من الجفا ان تبول وانت قائم، مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے عبداللہ بن مسعود کی، اس کا مضمون کچھ اس قسم کا ہے، اربع من الجفا،
4 چیزیں جفا میں سے، حضرت بریدہ کی روایت میں 3 چیزیں جفا میں سے بتائی گئی۔ یہاں انہوں نے جو جملہ نقل کیا ہے وہ ہے ان من الجفا ان تبول وانت قائم۔ یہ بد تہذیبی ہے، گوار پن ہے کہ آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرے۔ باب ما جاء من الرخصۃ فی ذلک، اس سلسلے میں گنجائش ہے، اس کا بیان ہے، اسی لیے یعنی ثبوت ہے اس کو لے کر۔ تو ایک روایت حضرت حذیفہ کی ہے جو بہت معروف ہے، دوسری حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم وغیرہ میں آئی۔ بظاہر حضرت حذیفہ کی روایت تو مدینہ منورہ کی، گویا حضر کی، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے وہ سفر کی۔ وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ ابن یمان جو صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے تھے، ان کا بیان ہے۔ اتا سباطۃ قوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قوم کے سباطہ پر گئے۔ سباطہ کو پناسا بھی کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ گھورا کہتے ہیں، ہے نا بھائی؟ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ گھوڑا تھا تعلیل ہو گئی، گھوڑا الگ چیز ہے، گھوڑے کا الگ مجہول بولا جاتا ہے، یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے، گھورا۔ دوسرے یہ کہ وہاں گھو کے بعد جو را کا بھائی ہے تو اس کے سر پہ تاج ہے، اور یہ کیا ہے؟ را ہے، را گھور بولتے ہیں، دیہات میں بولا جاتا ہے۔ کوڑا کرکٹ گندگی اسی سے ہے گھورا، جہاں پر اس قسم کی چیزیں ڈالی اور پھینکی جاتی ہیں۔ اتا سباطۃ قوم فبال علیہ قائما فاتیت بوضوء، اب کیوں ایسا ہوا؟ عادت شریفہ تو نہیں، وہاں موقع محل ایسا نہیں تھا کہ آپ بیٹھتے اور اپنے آپ کو بچاتے، اور موقع پر فراغت کا بھی تقاضا تھا، اور یا کوئی تکلیف وغیرہ تھی، کئی چیزیں آئی ہیں روایتوں میں ذکر کی گئی ہیں۔ بہرحال کوئی بھی وجہ ہو تو 4-5 وجوہات یا اور زائد لوگوں نے لکھی، یہ عذر کی بنا پر تھا، عادت کے خلاف تھا، ظاہر ہے عادت کے خلاف ایسی چیز عذر ہی کی بنا پر ہو۔ فبال علیہ قائما، وہاں کھڑے ہو کر آپ نے پیشاب فرمایا۔ فاتیتہ بوضوء، میں پانی لے کے پہنچا۔ فذهبت لیتأخر عنہ، پانی رکھ کے میں پیچھے ہٹنے لگا۔ فدعانی، اشارہ کیا، حتی کنت عند عقبیہ، میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، چونکہ کھلی جگہ تھی، ظاہر ہے پورا ایسا ہی ہوتا ہے کہ ان کو اپنے قریب پشت کی طرف کھڑا کر لیا تاکہ ایک طریقے کی ایک طرح سے آڑ ہو جائے۔ فتوضأ ومسح علی خفیہ، فارغ ہونے کے بعد وضو فرمایا، خفین پر مسح۔ قال ابو عیسیٰ ہاکذا روا منصور وعبید الضبی، اس مضمون کی روایت کو نقل کرنے میں کچھ اختلاف ہوا تو ترمذی نے کلام کیا، اور اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھا گیا کہ دونوں روایتیں ایک ہیں، اور گویا بعض روایت سے نقل کرنے اور بیان کرنے میں کچھ گڑبڑ ہو گئی، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ 2 روایتیں ہیں الگ الگ، اور 2 واقعات ہیں، چنانچہ دوسری کتابوں سے اور ان میں آنے والی تفصیلات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ حافظ ابن حجر وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ ایک روایت یہ ہے جس کو منصور اور عبید الضبی نے، ہاکذا روا منصور و عبید الضبی عن ابی وائل عن حذیفہ، پیچھے
ابو وائل کے شاگرد ہیں اعمش، جو بعض وجوہ سے کچھ کمزور مانے جاتے ہیں ورنہ مضبوط۔ دوسرے شاگرد ابو وائل کے منصور اور عبیدہ ہیں، ان دونوں نے روایت نقل کی حذیفہ سے مثل روایت الاعمش، تو مطابق ہو گیا، روایت مضبوط ہو گئی۔ وروا حماد بن ابی سلیمان، لیکن اعمش کے بعد ابو وائل کے بعد دوسرے شاگرد جیسے حماد بن ابی سلیمان جو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، وعاصم بن بہدلہ، ان دونوں حضرات نے ان ابی وائل عن المغیرہ، ابو وائل کے واسطے سے روایت حضرت حذیفہ سے نقل کرنے کے بجائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحدیث ابی وائل عن حذیفہ، ترمذی کہتے ہیں میری رائے میں پچھلی روایت راجح ہے جس کو ابو وائل کے کئی شاگردوں نے نقل کیا ہے بمقابلے حماد بن ابی سلیمان اور عاصم کے، جبکہ ان کے حق میں کچھ یعنی ان کے حافظے میں کلام کیا جاتا ہے، لیکن توجیہ یہی ہے، ترجیح یہی ہے کہ یہ دو روایتیں ہیں، دو واقعات ہیں، اشتباہ ہوا ہے ملتے جلتے مضمون کی وجہ سے۔ وحدیث ابی وائل عن حذیفہ ایسا، اور اس ضمن میں پھر یہ بات آئی کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت جو مسلم وغیرہ میں آئی ہے، یہ روایت سفر کی ہے، اور حضرت حذیفہ کی روایت حضرت سباتہ آبادی میں ہوتا ہے، آپ کہیں تشریف فرما ہے، تقاضا ہوا، اب دور جانا نہیں ممکن نہیں ہے، کوئی مناسب جگہ نہیں ہے بنی ہوئی، تو وہ ایک جگہ تھی کنارے جہاں گندگی وغیرہ ہے، وہاں آپ نے فراغت حاصل کر۔ مغیرہ کی روایت یہ سفر کی، اور جس میں ناسیہ پر مسے کا بھی تذکرہ ہے، خفین پر مسے کے ساتھ ساتھ۔ عن المغیرہ بن شعبہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وحدیث ابی وائل عن حذیفہ وقد رخص قوم من اہل العلم، بعض حضرات نے اس روایت میں جو ثبوت ہے اور روایت مضبوط بھی ہے اس کی وجہ سے رخصت دی۔ اب یہ رخصت بظاہر مطلق ہے، بعض کے نزدیک بغیر کراہت کے، نسبت امام مالک امام احمد کی طرف بھی ہے، لیکن اس قید کے ساتھ ہوگی بشرط عدم الرشاش، چھینٹے نہ پڑے، کپڑا ناپاک نہ ہو، بدن ناپاک نہ ہو، ورنہ سب کے نزدیک مکروہ ناپسندیدہ ہے۔ معروف یہی ہے کہ معمول نہیں تھا، کبھی ہو گیا۔ وقد رخص قوم من اہل العلم فی البول قائما، باب فی الاستتار عند الحاجہ، یہ ضرورت ایسی ہے کہ ظاہر ہے کہ کشف ستر کے بغیر پوری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے پھر ضرورت ہوتی ہے استتار کی، جو بھی شکل ہو، آبادی سے باہر جانا۔ اب دو ضرورتوں میں سے ایک ضرورت جس میں بدن زیادہ کھلتا ہے تو اس میں تو استتار اور زیادہ۔ پیشاب کا مسئلہ تو آور، تاہم ماڑ چاہیے، علیحدگی چاہیے، اور جو بھی شکل ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے حسب موقع چیزیں اختیار کرتے، حتیٰ کہ یہ جھاڑیاں، درخت، اور واقعہ معروف ہے کہ ایک موقع پر کہیں آپ کو ضرورت پڑے اور کوئی آڑ کی چیز نہیں تھی، تو آپ نے دو درختوں کو پکڑ کر التئما باذن اللہ، قریب آ جاؤ، کوئی درخت اتنا چوڑا نہیں تھا اس کا تنا وغیرہ کہ اس کو آڑ بنایا جا سکتا، تو چھوٹے چھوٹے پودے ہوتے ہیں، 2 4 10 کہیں پر ہوں تو خود بخود ان سے آڑ ہو جاتی ہے، جھاڑیاں جس کو مثلاً ہم لوگ کہیں، لیکن یہ جو درخت ہیں تنے کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو اب یہ باضابطہ درخت ہوں تو تنا بسا اوقات اچھا خاصا ہوتا ہے،
آدمی اس کی آڑ میں چھپ سکتا ہے، پردہ کر سکتا ہے۔ پتلے درخت میں نہیں، آپ نے دونوں کو پکڑا، التئما باذن اللہ، دونوں قریب آ گئے۔ اب دو درخت ایک دوسرے سے مل گئے تو تھوڑی سی آڑ، آپ نے اپنی ضرورت پوری کی، اور اس کے بعد فرمایا اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ یقین آ رہا تم کو؟ ایمان ہے؟ جو ایمان والا نہ ہو سوچے جہاں جی چاہے چلے جائے، ہم کو کیا ہے اس کا؟ اللہ کے قدرت سے ناممکن کچھ نہیں، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ضرورت پر اس طرح کی چیزیں کر دیا کرتے ہیں، جس میں کبھی اس طرح کا بھی دخل ہوتا ہے کہ چاہا گیا، کہا گیا اور ہو گیا، عام طور سے نہیں ہوتا۔ خوارق ایسا نہیں ہے کہ ان میں بڑی وسعت ہے، اختیاری نہیں ہوتے، لیکن کبھی ہو جاتا ہے۔ روایت مسند احمد و مسلم وغیرہ میں اسی طرح باقاعدہ حکم ہے ایسی جگہوں کو اپنانے کا، اختیار کرنے کا، حتیٰ کہ یہ بھی ہے فعلاً کیا پتہ مل جائے کہ مٹی جمع کر لو، آڑ کی شکل ہو جائے۔ کوئی جگہ ایسی ہے کہ بالکل ہموار ہے، اونچی نیچی نہیں ہے، نہ پتھر ہے نہ کچھ ہے، لیکن وہ مٹی اور ریت والی جگہ ہے، تو اس کی ایک شکل یہ ہے کہ بقدر ضرورت ریت اور مٹی کو، جو بکھری ہوئی مٹی ہے، ہاتھوں سے سمیٹو اور اتنا کر لو کہ ایک طرح کی آڑ ہو جائے، پردہ ہو جائے۔ یہ بھی ثابت ہے اس کا حکم ہے۔ اور پھر استطار عند الحاجہ، حاجت کے وقت غائط ہو، بول ہو، پیشاب ہو، کچھ اور ہو، پردے کی شکل اپنانا، تستر، ستر کا چھپانا۔ وبی قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا عبدالسلام بن حرب عن الأعمش عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الله۔ کیا انہوں نے اس روایت کو لکھے، جب کھلی جگہ جاتے اور وہاں ضرورت سے فارغ ہونا ہوتا تو بدن سے کپڑا کب اٹھاتے؟ جب زمین سے قریب ہو جاتے، کھڑے کھڑے نہیں، جتنا زمین سے قریب آتے گئے اتنا کپڑا بدن سے ہٹاتے گئے، طریقہ ہے، حتیٰ کہ جب زمین سے قریب ہو گئے، اقرب، تو اب وہ خود بخود دور دراز سے ایک قسم کی آڑ ہو گئی، تو اب سطر کو کھول حتیٰ یدنو من اللہ۔ قال ابو عیسیٰ ہکذا روا محمد بن ربیع عن الأعمش عن انس۔ تھوڑا سا سند میں کلام ہوا ہے۔ حاضر حدیث، بعض لوگوں نے اس کو اسی طرح روایت کیا، عبدالسلام ابن حرب نے، محمد ابن ربیع نے، کہ اعمش اور انس کے بیچ کسی واسطے کا تذکرہ نہیں۔ وروا وکیع والحمانی عن الأعمش، اعمش کے بعد دوسرے شاگرد کہتے ہیں قال ابن عمر کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه۔ بجائے حضرت انس کے لوگ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من اللہ۔ یہ روایت اور انس کی دونوں ابو داؤد میں، وکلا الحدیثین مرسل، اور دونوں میں ایک ایک واسطہ متروک ہے۔ مرسل کا مطلب یہاں پر یہ ہے ارسال ہے، یعنی اصل میں تو ارسال کہتے ہیں کہ سند میں صحابی متروک ہو، اس سے پہلے تک کی سند موجود، لیکن کبھی ارسال کا لفظ مطلق انقطاع کے معنی میں آ جاتا ہے۔ حنفیہ کے ہاں تو کچھ اصطلاحی ذکر کی گئی، یہاں اور اسی طرح بخاری میں بعض مواقع میں جو ارسال کی بات آئی ہے تو یہی شکل مراد ہے۔ دونوں حدیث مرسل ہے، صحابی سے پہلے کا واسطہ مطلوب ہے۔ اعمش کی روایت میں بھی
اور یا حضرت انس کی روایت میں بھی اور ابن عمر کی روایت میں بھی وَيُقَالُ لَمْ يَسْمَعِ الْأَعْمَشُ مِنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بات یہ بھی ہے کہ اعمش کا حضرت انس سے سماع نہیں ہے، بلکہ وَلَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کسی اور صحابی سے ان کا سماع ہے۔ تابعیت ثابت ہے، روایت ثابت نہیں ہے، دو چیزیں الگ الگ ہو۔ کسی تابعی نے کسی شخص نے طبقہ تابعین میں اگر کسی صحابی کو دیکھا تو اس کے لیے تابعیت کا شرف حاصل ہو گیا، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ روایت بھی صحیح اور ثابت ہو۔ جیسے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، راجح یہی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بعض صحابہ کو دیکھا ہے، لہذا تابعیت تو متعین ہے۔ ائمہ اربعہ میں امام ابو حنیفہ کے علاوہ کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ امام صاحب کی پیدائش سن 80 کی ذکر کی جاتی ہے، اس سے پہلے کا بھی قول ہے، دوسرے حضرات کی پیدائش اس کے بعد، لیکن روایت جن صحابہ کو دیکھا تو ہے تو قول، امام صاحب کی روایات کے مجموعے میں ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن حافظ ابن حجر وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ امام صاحب کی کسی صحابی سے روایت ثابت نہیں ہے، رویت ثابت ہے، روایت ثابت نہیں، لہذا تابعی ہیں رویتاً، روایتاً۔ اعمش کا بھی یہی مسئلہ ہے، قد نظر الی انس بن مالک، حضرت انس کو دیکھا، قال رأیتہ یصلی فذکر عنہ حکایۃ فی الصلاۃ، لیکن روایت ثابت نہیں۔ اب بیچ میں واسطہ ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت انس اور ابن عمر دونوں کی روایت میں بعض لوگوں نے اس واسطے کا ذکر کیا ہے، نام وام کی بھی تعین کی ہے، تو اس طرح جہالت وغیرہ کی بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ہی روایتوں میں کلام ہے۔ والأعمش مشہور راوی امام صاحب وغیرہ کے اساتذہ میں اسمہ سلیمان ابن مہران، سلیمان نام، ابو محمد الکاہلی، یہ نسبت ہے ان کی، بنو کاہلہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، وَهُوَ مَوْلًى لَهُ، یہ نسبت ولائے موالات کی بنا پر ہے کہ ولائے عتق کی بنا پر۔ قال الأعمش کان ابی حمیلا فورثہ مسروق، میرے والد سلیمان وہ مہران یہ حمیل تھے، جس کا مطلب ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام میں لائے گئے، فورثہ مسروق۔ مسروق جو بڑے درجے کے تابعین میں ہیں، ارباب افتاء میں ہیں، انہوں نے ان کو وراثت دلائی تھی، یعنی جو بھی مورث و متعلقین میں اس کے انتقال پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی وراثت ملے گی۔ اس مسئلے میں تھوڑا بہت اختلاف ہے۔ کان ابی حمیلا، حمیل فعیل کے وزن پر محمول اسم مفعول کے معنی میں، وراثت جو دلائی گئی اس میں ماں کی، باپ نہیں تھے، والدہ لے کے آئی تھی، اس کے لیے بینہ وغیرہ کی بات آتی۔ بہرحال یہ تعارف جو کہ امام ترمذی کی عادت ہے کہ حسب موقع روات کا تعارف کراتے ہیں، چنانچہ اعمش جو مشہور راوی اور بات آئی تھی جو امام صاحب کے اساتذہ میں ہیں، اور امام صاحب کی تعریف و توصیف میں ان سے منقول ہے کہ ہم تو الفاظ جانتے ہیں، معانی اور مطالب تم سمجھتے۔ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، اس قسم کا لفظ آیا۔ ایک آدمی دوائیں بیچتا ہے، لیکن دواؤں کی تفصیلات نہیں جانتا، جڑی بوٹیاں وغیرہ، اس کو تو حکیم جانتا ہے، طبیب جانتا ہے جس کا فن ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے فرمایا کہ ہم تو صیادلہ میں ہیں، دوا بیچنے والے ہیں، لیکن کون سی دوا کس چیز کی ہے یہ نہیں جانتے۔ وَأَنْتُمُ الْأَطِبَّاءُ، طبیب تو تم،